السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا متبرک مقدس ترین مہینہ عنایت فرمایا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہم توبہ کر سکیں، اللہ سے رجوع ہو سکیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب رمضان کی فیوز و برکات رحمتیں حاصل کر سکیں، مغفرت پا سکیں اور جنت میں جگہ بنا سکیں، گناہوں سے بچ سکیں، آمین۔ بہت سے سوالات آئے تھے، بہت سے سوالات ہیں اور ہر سوال کا انڈیویجول ایک ایک کر کے جواب دینا آسان نہیں ہے، اس لیے بالخاص من جملہ کچھ باتیں رمضان المبارک کے بارے میں یا روزے کے بارے میں یا تراویح کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں ہلکا، تاکہ کچھ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو اور کلاس زیادہ لمبا بھی نہ ہو، کیونکہ رمضان المبارک کا متبرک مہینہ چل رہا ہے، اس لیے بالخصوص زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے وہ وقت کو، اس لیے اور ایسے بھی تفسیر کا سلسلہ ابھی رمضان المبارک میں مکمل طور سے بند ہے، انشاءاللہ باذن اللہ رمضان کے بعد عید سے انشاءاللہ پھر اسٹارٹ ہوگا۔ تو بہرکیف سوالات بہت تھے رمضان کے، اس لیے مختصراً میں کچھ بتا دینا چاہ رہا ہوں رمضان کے بارے میں، تراویح کے بارے میں، تاکہ لوگ سمجھ سکیں بارے میں۔ سب سے پہلی بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ بہترین کتاب جو ہے اور بہترین بات جو ہے، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام دین میں نئی چیز بدعت ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 867 اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی چیز ہے۔ سنن نسائی 1579 یعنی بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بار بار یہ بات کہی گئی کہ ہر وہ عمل قابل قبول ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور دوسرا ہے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے رسول کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور دوسری اللہ کے رسول کا طریقہ ہونا چاہیے، اور نام و نمود نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ایک بات اور بتا دوں کہ جیسے کہ پچھلی کلاس میں بات آئی تھی، شرک کے بارے میں بات آئی تھی، تو اگر مان لیجیے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، مان لیجیے اس کا ایک سجدہ 10 سیکنڈ میں مکمل ہوتا ہے، ایک سجدہ۔ اس نے دیکھا کہ ہمارے استاد آ گئے یا ہمارے باپ آئے ہیں یا کوئی بڑے خاص آدمی ہے، تو اس نے دیکھ لیا نماز کا بندہ آ گیا، تو اس کو دکھانے کے لیے اس نے سجدے کو تھوڑا لمبا کر دیا۔ اب اس کا سجدہ جو 10 سیکنڈ ہوتا تھا وہ سجدہ ہو گیا 12 سیکنڈ کا، سجدہ ہو گیا اس کا، وہ سجدے اس کے 12 سیکنڈ کے ہو گئے۔ تو سجدہ تو 10 سیکنڈ کا ہوتا تھا، اب ہو گئے 12 سیکنڈ کے، تو 10 سجدہ تو اللہ کے لیے ہو گیا، یہ 2 سیکنڈ سجدہ، 2 سیکنڈ اضافی سجدہ جو ہوا وہ کس کے لیے ہوا بتا دیجیے؟ تو 2 مسجود ہو گئے، سجدے کے لائق 2 ہو گئے، تو یہ شرک ہو گیا۔ 10 سیکنڈ کا سجدہ جو اس کا معمول تھا اللہ کے لیے کر رہا تھا وہ، لیکن بعد میں اس نے پھر دوبارہ اسے سجدہ کیا، اس نے سجدے کو بڑھا دیا دکھاوا کے لیے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم لمبے سجدے کر رہے ہیں، تو 12 یا 13 سیکنڈ کا سجدہ کر لیا۔ تو 10 سیکنڈ کا سجدہ جو معمول تھا وہ تو اللہ کے لیے کیا، یہ 2 اور 3 سیکنڈ کا سجدہ جو زیادہ ہو گیا وہ تو کسی اور کے لیے کر دیا، تو 2 مسجودین ہو گئے، 2 مسجود ہو گئے، مسجد تو 2 ہو گئے، جبکہ مسجد ایک ہے، ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے، یہاں پر 2 کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، 10 سیکنڈ اللہ کے لیے کیا اور 3 سیکنڈ دوسرے کے لیے کر دیا، یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہے، اس پہ پکڑنے کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے بچنا چاہیے، ہر چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اس چیز کا خیال نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جیسی نیت ہوگی ویسے عمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آئیے، اب ہمارے معاشرے میں
ایک ہے کہ خاص کے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، بر صغیر میں اور بہت سی جگہ دیکھیں گے آپ کہ جو لوگ جو روزہ رکھتے ہیں تو سحری کے بعد نیت کرتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان. اگر اس کا آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو نمانی کچھ اور ہو جاتا ہے. یہ ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اور بافتہ کتابچہ میں مدرسے کی کتابوں میں لکھا بھی ہوتا ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، جبکہ یہ دعائیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول کے عمل سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. اور اس کا اگر لفظی معنی غور کریں گے تو معنی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا نیت کے بارے میں روزے کی. اب آئیے افطار کے وقت. افطار کے وقت بھی ایک نیت کرتے ہیں، اللہم لک آمنت اللہم لک صمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت. یہ دعا بھی، یا مطلب کہ اللہم لک صمت بک آمنت وعلیک رزقک توکلت، جو یہ دعا پڑھتے ہیں جو افطار کے وقت دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا بھی کسی حدیث سے اور اللہ کے رسول کے سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول زندگی ثابت نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کے زندگی ثابت ہے جو یہ کام کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو رمضان میں اس کو بچنا چاہیے اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو روزے کا صحیح افطار کا سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب بھی روزہ رکھیں تو آپ سحری کر رہے ہیں تو کس نیت سے؟ روزے کے نیت سے. آپ کا نیت ہو گیا وہ. اور جب افطار کرتے تھے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب افطار کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھجور سے افطار کرتے تھے، یا کھجور میسر نہ ہوا تو پانی سے افطار کرتے تھے، اور یہ دعا پڑھتے تھے ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا. سنن ابو داؤد کتاب الصوم حدیث نمبر 2357 2357. ٹھیک ہے. یہ ہے طریقہ افطار کی، یہ دعا ہے افطار کے بعد، یعنی کہ بسم اللہ پڑھ کے کھجور میسر ہوا تو کھجور کھاتے تھے، اگر کھجور میسر نہیں تو پانی سے افطار کرتے تھے، اور اس کے بعد دعا پڑھتے تھے ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ذهب الظما پیاس چلی گئی، وابطلت العروق اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر اور وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا. سنن ابو داؤد کتاب الصوم حدیث نمبر 2357. یہ ہے افطار کی دعا اور یہ ہے روزے کی دعا جو میں نے بتا دیا، جو ہمارے معاشرے میں ہے. اس سے آپ اجتناب کریں، اس سے آپ بچیں. جو حال ہے یہ چیزیں ہیں، باتیں ہیں. اور ہمیں روزے میں اور رمضان میں بلکہ زندگی میں ہمارے معمول ہونا چاہیے کہ ہم ہر برے کاموں سے بچیں. رمضان المبارک کا مقدس ترین مہینہ جو ہے گناہوں کو صاف کرتا ہے، لیکن کون سے گناہوں کو؟ صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو نہیں، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے بندہ. اور جب بندہ توبہ کر لے گا تب کبیرہ گناہ معاف ہوگا. اور توبہ کیسا ہونا چاہیے کہ توبہ کر کے پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرے. کبیرہ گناہ بہت سی چیزیں آتی ہے، جیسے ایک سود خوری کا بھی بوال ہوتا ہے کہ سود میں 70 گناہ ہے. سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرے. سود میں 70 گناہ ہے، اور سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے، سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرے. سنن ابن ماجہ کتاب التجارہ باب تغلیظ فی الربا حدیث نمبر 2274 2274. اللہ ہم سب کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم حلال کھائیں گے، جب ہمارے پیٹ میں حلال دانہ جائے گا تو ہمارے منہ سے حق بات باہر ہوگی، اور جب حق بات باہر نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر حلال دانہ چیزیں نہیں جا رہا ہے. اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ. یعنی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کو مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا. یعنی کیا کہتے ہیں نصارہ؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا کہتے ہیں؟
کہ ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ کو نہ بیٹا ہے نہ اللہ کے اولاد ہے، اللہ الصمد اللہ بینیاز، جبکہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ کو فرمایا کہ مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق، اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ صحیح بخاری جلد 4 جلد نمبر 4 کتاب الحدیث، حدیث نمبر 3445 3445۔ اور اس کے علاوہ جنت میں ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا عمل کیا جائے جو ہمیں جنت میں لے جائے۔ جنت میں جانے کے لیے بہت سے اعمال ہیں، میں ان میں سے کچھ مختصراً بتا دینا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہر انسان جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ آج میں کچھ ایسے اذکار بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو جس سے آپ جنت میں اپنی ذاتی پراپرٹی بنا سکتے ہیں، اس پراپرٹی کے کاغذات آپ کے نام بنیں گے۔ جنت میں گھر بنانے والی سورہ جو ہے، حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ مسند احمد ہے۔ دوسرا ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روکتی۔ ترمذی۔ احادیث صحیحہ۔ اور جنت میں گھر بنانے والی دعا ہے، بہت سی دعائیں بھی آتی ہیں، سورہ تحریم میں بھی ہے کہ جنت میں درخت لگانے والی بھی دعائیں ہیں، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھا، ان میں سے ہر ایک کے بدلے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ جنت میں کھجور کا درخت لگانے والا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اے اللہ تو اپنی عظمت کے ساتھ پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھا، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ترمذی۔ جنت کے دروازے سے داخل ہونے والا اور جنت کے خزانے والا کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت یا گناہ سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس سے گزرے اور میں اس وقت نماز پڑھ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم سے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح ترمذی۔ یہ ہے کلمہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم سے مروی ہے۔ اور اللہم انی اسألک الجنہ جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ ابن ماجہ۔ رواہ ابن ماجہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ کلمات تھے، اور الحمدللہ جنت میں بیت الحمد بنانے والے بھی کلمات ہیں۔ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی تو میرے بندے نے کیا کہا تھا؟
فرشتے جواب دیتے ہیں اس نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ صحیح ترمذی، رواہ ترمذی۔ یہ کچھ کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے ہم جنت میں تھوڑی سی جگہ کے وارث بن سکتے ہیں۔ آپ اب مرضی ہے ہم جنت میں کس دروازے سے داخل ہونا چاہیں، جنت میں کتنے گھر بنانا چاہتے ہیں اور کتنے کھجور کے درخت باغات لگانا چاہتے ہیں، کتنے درخت چاہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی پر ہے یا ہماری مرضی پر ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم جنت میں اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہیں۔ دنیا میں گھر بنانے کے لیے اور باغات لگانے کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور گھر جو ہے پھر بھی قسمت سے ملتا ہے، لیکن تھوڑی سی محنت سے ہم جنت میں اس جگہ کے وارث بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ دنیا تو ہم کما لیتے ہیں، لیکن دنیا سے ہمیں چلے جانا پڑتا ہے۔ ہم کتنے بھی بڑے بڑے عالیشان محلات بنا لیں، ہمیں ایک دن یہاں سے جانا ہے، سب چھوڑ کر کے، اور دوسرے اس پہ عیش کریں گے۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، صرف دنیا کی فکر نہیں، ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں آخرت کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس پیدا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اپنے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی ان واجبات کی اچھے طریقے سے ادائیگی اس بات کا سبب ہے کہ اللہ عز و جل اپنی رحمت و مہربانی سے ان کے درمیان عرصے میں بندے سے سرزد ہونے والے صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ البتہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ شرط ہے، جیسا پہلے میں نے بتایا، اور ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی یا جن پر شرع میں حد نافذ کرنے کا حکم ہے، جیسے زنا، یہ جہنم کی وعید ہے، جیسے سود اور رشوت کا لین دین، یا جس کے کرنے والے کے ایمان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی، جیسے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو برا سمجھا، یا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی براعت کا اظہار فرمایا، یعنی بیزاری کا اظہار فرمایا، جیسے ملاوٹ وغیرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس رمضان میں سچی توبہ کرنے اور نیک اعمال سے اپنے بخشش کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ بہت سوال ہے نا، کہ بہت سوالات ہیں کون سا قیمتی ہے، کون سا نماز، اسے میں نے من جملہ طور سے میں بتا دینا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگ اپنے اپنے سوال کا جواب اس میں سے نکال لیں۔ رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، بس اگر آپ ان کی حفاظت کریں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ 3 گھنٹے کیا ہے؟ افطار کا گھنٹہ، افطاری جلدی تیار کیجیے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزے دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی، لہذا خود اپنے لیے، عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کریں، یعنی کہ افطاری جلدی تیار کریں اور دسترخوان پر اذان ہونے سے پہلے بیٹھ جائیں اور دعا کریں، ٹھیک ہے؟ پہلا۔ دوسرا گھنٹہ کیا ہے؟ رات کا آخری گھنٹہ، جب اللہ تبارک تعالیٰ سے خلوت کریں، اللہ آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی درخواست کرنے والا کہ میں قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، بس اس وقت استغفار کریں، یعنی کہ رات کا آخری گھنٹے میں، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا گھنٹہ ہے صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر اللہ کرنا۔ یہ 90 گھنٹے ہیں، ان اوقات پر مداوت کریں، یعنی کہ کسی طرح سے اس اوقات کو نکالیں، یعنی کہ افطار سے 1 گھنٹہ پہلے بیٹھ جائیں دسترخوان پہ، اور دوسرا رات کے آخری پہر میں، اور تیسرا ہے صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر اللہ کرنا۔ ان 90 گھنٹے ہیں، مطلب اگر 3 گھنٹہ جوڑیں گے تو 30 سے 90 ہوتا ہے 1 مہینے کا۔ یہ 90 گھنٹے ان اوقات پر رکھیں اور غیبت سے دوری کریں، نماز پنجگانہ کریں، اور
صرف 30 دن رمضان ہوتا ہے جو جلدی گزر جاتا ہے، اس لیے اس کو بہت محدود سمجھیں اور اس کو جتنا حد تک ہو سکے اس کی قدر کریں۔ اللہم انی اسألک الاحسن الخاتمہ، اللہم ارزقنی توبۃ نصوح قبل الموت۔ یہ دعا ہے جس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور جو میں نے بتایا آپ کو کہ روزہ کھولنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اس دعا کا پڑھنا سنت ہے، جو میں نے بتایا آپ کو، ذہب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اور افطار سے پہلے صرف بسم اللہ کہنا ہے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابن ماجہ حدیث نمبر 3264، 3264، افطار سے پہلے صرف بسم اللہ کہنا ہے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3264۔ اس کے علاوہ کوئی بھی صحیح دعا نہیں ہے جو افطار سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ وہ ایک دعا ہے نا لوگوں میں عام ہے کہ اللہم انی کیا بولتے ہیں کہ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، یہ دعا ضعیف ہے اور ایک مسلمان ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو روزہ کھولنے سے پہلے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1752، 1752۔ رمضان مبارک کے راتوں کا قیام کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا ایمان اور خالص نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37۔ کامیابی کا سفر نماز اور قرآن کے بغیر ادھورا ہے۔ درمیانی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، اور رمضان میں کام کیا دل کی اصلاح کرنا چاہیے۔ رمضان میں مطلب کہ رمضان میں کرنے کے جو کام ہیں، دل کی اصلاح، دل کے نور کی دعائیں، دل میں کو منور کریں، دل کی اصلاح اور ایمان کی تجدید، ریفریش، دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو بھی کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایمان سچائی کا محتاج نہیں ہے، اپنے ساتھ سچے ہوں اور لوگوں کے ساتھ سچے ہوں، فرائض میں سچے ہوں، اپنے مطلب کہ ارادوں میں سچے ہوں۔ اور ارادوں میں سچا انسان ہمت نہیں ہارتا، سست نہیں پڑتا، ڈھیلا نہیں پڑتا، پیچھے نہیں ہٹتا۔ جائزہ لینا ہے کہ ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے۔ انسان ایمان زیادہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ عمل زیادہ ہوگا، خوشی سے کام کریں، دل کا اطمینان بڑھنا شروع ہوگا، ٹھنڈک پیدا ہوگی۔ سحری کے وقت استغفار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اذان سننی ہے اور اس کا جواب دینے کے بعد دعا کرنا چاہیے، اور دین و آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ نماز، اذکار، تلاوت کریں، اشراق کے نوافل پڑھیں اور پھر کام پر جائیں یا آرام کریں۔ ایمان اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ ایک قرآن ناظرہ، ایک قرآن دورہ قرآن، ایک تراویح، کم از کم 3 قرآن، اس طرح کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اور لیکن سمجھ کے ٹھار کے پڑھیں، اس میں تدبر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ضروری نہیں کہ 3 پڑھانا ہی چاہیے، 5 پڑھنا چاہیے، ضروری نہیں، ایک ہی پڑھیں، لیکن ٹھار کر کے سمجھ کے معنی کے ساتھ تدبر کر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ افضل ہے۔ اور وہ جو یعلمون تعلمون کرتے ہیں یہ افضل نہیں، بلکہ یہ گناہ ملے گا، صرف گناہ کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے کلام کا مذاق ہے۔ ورتل قرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھار کے پڑھنا چاہیے، سمجھ کر کے، تدبر کے ساتھ، یہ ہے اصل میں۔ بھوکوں کو کھانا کھلائیں اور روزہ داروں کو افطار کرائیں، تاکہ اس کا بھی روزے کا آپ کو اجر مل جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور اپنے عبادات میں اضافہ ہونے چاہیے، عبادت میں اضافہ کریں، اور اپنے اندر ہمیں شکر پیدا کرنا چاہیے، اور نیک کام کرنے کا شکر کرنا چاہیے ہمیں اپنے اندر۔ چھپے ہوئے ہمیں نیک اعمال کرنا چاہیے، خفیہ اعمال سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے اعمال اس طرح سے نیکی کریں کہ دائیں ہاتھ سے نیکی کریں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ ہونا چاہیے۔ اور ہر نیک عمل کرنے کے بعد
اس کے قبول ہونے کی دعا کرنی چاہیے. اللہم تقبل، اللہم تقبل قیامنا و دعانا و صیامنا و صالح اعمالنا. ہر نیک عمل کے بعد اس سے قبول ہونے کی دعا کرنی چاہیے. نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے. قرآن سے زیادہ تعلق بنانا چاہیے. تھکاوٹ کے باوجود رات کا قیام کرنا چاہیے. خوب دعائیں کرنی چاہیے ہمیں. روزہ نماز کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. روزہ داروں کی عبادت دعائیں قبول ہوتی ہیں. دن اور رات کو خرچ کرنا چاہیے. خود بھی اور کم از کم دوسروں کو بھی قرآن کے بارے میں، روزے کے بارے میں، نماز کے بارے میں بتانا چاہیے. اس کو راغب کرنا چاہیے. اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو راغب کرنا چاہیے. اور اچھوں کی مجلس میں اچھوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. خاص کر کے قرآن کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. حدیث کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اور ان لوگوں کی صحبت جن کے عقیدے صحیح ہیں، جو صحیح حدیث پر، صحیح قرآن میں موجود ہیں، سنی سنائی ہوئی بات پہ نہیں. کیونکہ ہم دودھ تو چیک کر سکتے ہیں، کھانا چیک کر لیتے ہیں اچھا خراب ہے، دودھ چیک کرتے ہیں اچھا خراب ہے، گھڑی چیک کرتے ہیں صحیح گھڑی خراب گھڑی ہے. کوئی مشین لیتے ہیں، دیکھ چیک کرتے ہیں جاپانی ہے کوئی یا کہ چائنا ہے، تو ہر چیز ہم چیک کر لیتے ہیں. لیکن ہم حدیث کو کبھی چیک نہیں کرتے، قرآن کی آیات تفتیش نہیں کرتے. جبکہ ہمیں تفتیش کرنی چاہیے، حدیثوں کا شیئر کرنا چاہیے، تصدیق کرنی چاہیے. جو بھی بتایا اس کی تصدیق کرنا چاہیے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں، پہلے تصدیق کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے ہمارے لیے. دیکھیے، اور میں آپ کو سائنٹیفک سے بھی کچھ بتاتا ہوں. یہی بتا رہا ہوں کہ روزے کے دوران ہمارا جسمانی رد عمل کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے نا، پہلے ہی دن ہمارے اندر سے مطلب کہ بلڈ شوگر لیول گرتا ہے. یعنی خون سے چینی کا مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے. دھڑکنیں سست ہو جاتی ہیں اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. اعصاب جو ہیں جو جہاں جمع شدہ جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ فری ہونا شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس ہوتا ہے. اور جو جسم کے اندر زہریلا مادہ ہے اس کی صفائی پہلے مرحلے میں ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر سر درد ہوتا ہے، سر چکرانا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد کا جمع ہو جانا. یہ اس کا مطلب ہے کہ اندر جو مواد ہے وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے. اور جسم کی چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے. اور یہ روزے کے مرحلے میں مطلب کہ تبدیلی آتی ہے جسم کے اندر. ہمارے جسم کے مطلب کہ جو روزانہ کھانے کا عادی ہو چکا ہے، اس کو جب بھوکا رکھا جاتا ہے تو اس کے اندر جو سیل ہوتے ہیں وہ سیل آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں. اور روزہ کا مطلب کیا ہے؟ روزہ میں مطلب ہے کہ رمضان روزے کا مطلب ہے کہ اپنے ایمان کی اصلاح کرنا چاہیے اور اپنے پیٹ کی بھی اصلاح کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں حالت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس قدر انواع اقسام کے کھانے پکوان پہ لوگ رہتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ صرف کھانے پکانے کا ہی مہینہ ہے، جبکہ رمضان کا مہینہ ہمیں اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے پیٹ کا بھی حساب کرنا چاہیے. دونوں کا حساب ہے، دونوں کا احتساب کرنا چاہیے. یہ ہے رمضان کا مہینہ. یعنی دن بھر بھوکے رہے اور شام سے جو چلتا ہے تو سحری تک بالکل رکتا ہی نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. مطلب کہ ہمیں ایمان کا بھی اور پیٹ کا دونوں کا حساب کر لینا ہے. رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں. جس طرح سے ہم انواع اقسام میں کھانے بناتے، روز ہمارے پلیٹوں میں مطلب بہترین ڈشیں ہمارے دسترخوان پہ رہتی روز رات میں، اور مطلب کہ سحری کے وقت بھی، افطار کے وقت بھی. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ غلط طریقہ. رمضان کھانے کا مہینہ نہیں، لیکن ہم نے بنا لیا رمضان کھانے کا مہینہ، جبکہ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں. رمضان جو ہے مطلب کہ ہمیں اپنے ایمان کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے پیٹ کی بھی اصلاح کرنی ہے. اور جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے نا کہ جو بولتے ہیں لوگ کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا، یہ سارے کے سارے ضعیف حدیث ہیں. رمضان سے متعلق جتنی بھی ضعیف حدیث ہے جو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دے رہا ہوں، یہ سارے کے سارے ضعیف حدیث ہیں. جیسے لوگ بولتے ہیں رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم کا، جہنم سے آزادی کا. سلسلہ صحیحہ کا حوالہ دیتے ہیں، سلسلہ صحیحہ 1559 کا حوالہ دیتے ہیں، جبکہ یہ ضعیف ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے، کسی بھی آتھینٹک حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور بولتے ہیں کہ سلسلہ ضعیفہ میں ایک یہ بھی ہے 353 نمبر میں کہ روزہ رکھنے سے صحت مند ہوتا ہے. جیسا یہ بالکل ضعیف ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور ایک یہ بھی بولتے ہیں لوگ، یہ ساری جتنی ضعیف ترغیب ضعیف میں 596 نمبر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ جان لے کہ رمضان میں کتنی فضیلتیں ہیں تو میری امت تمنا کرے کہ اس سال بھر رمضان ہے، جبکہ یہ بھی ضعیف ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں، کوئی آتھینٹک بات نہیں. اور لوگ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے. یہ بھی سلسلہ ضعیف الجامعہ
مطلب کہ 395 یہ بھی ضعیف ہے، اس کے بھی کوئی اوتھینٹک نہیں ہے، کوئی کسی اوتھینٹک حدیث سے نہیں آتی ہیں۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو کہتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے روزہ رکھا اور تیرے رزق پہ افطار کیا۔ ضعیف الجامع 349 یہ بھی ضعیف ہے، کوئی ایسا اوتھینٹک حدیث نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا آپ کو کہ اللہ کے رسول جب افطار کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، کھجور میسر ہوا تو کھجور سے، اگر کھجور میسر نہیں ہے تو پانی سے افطار کرتے تھے، اور ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر پڑھتے تھے افطار کے بعد۔ یہ میں نے اس کے علاوہ کوئی ایسی دعا نہیں آتی ہے جسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور لوگ بولتے ہیں کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، سلسلہ ضعیف ہے 4696، بالکل غلط ہے۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی رخصت کے یا بیماری کے نہ رکھے تو ساری زندگی روزہ بھی رکھ لے تو اس کی کمی پوری نہیں ہوگی، یہ بھی ضعیف ہے، ضعیف ترمذی میں ہے 723۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے، اس لیے اسے صرف رمضان نہ کہو بلکہ ماہ رمضان یا شہر رمضان کہا کرو۔ سلسلہ ضعیفہ میں ہے 6768، جبکہ یہ بھی ضعیف ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں، یہ ساری کی ساری غلط چیزیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ بولتے ہیں کہ مطلب کہ بولتے ہیں نا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ نجات کا، تو رمضان کا پہلا عشرہ اگر رحمت کا ہے، مان لیجیے ان کی بات جیسا یہ بولتے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے، ایسی کسی حدیث سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی ہے، یہ ساری باتیں جھوٹی پھیلائی جاتی ہیں، یہ سارا صوفیاؤں نے جو پھیلایا ہے وہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں ہے جو چل رہے، جبکہ ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے، جبکہ ہمیں لازم ہے کہ ہم تصدیق کریں، لازم ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں۔ ذرا سوچئے کہ تمام جہانوں کا مالک اللہ رحمت مغفرت کے دروازے سے اتنا مطلب کہ چھوٹا اور تنگ دست ہے کہ رمضان میں ہی کھلتا ہے، باقی نہیں کھلے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ کیسے منسوب کر دیا کہ رمضان کا پہلا مہینہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا نجات کا؟ سوچنا چاہیے انسان کی بات میں۔ ہمارے اللہ کی رحمت ہر دن رات بندوں پر برستی رہتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ ہر رات تہائی حصے کے بعد فرماتا ہے، آسمان کے آخری پرت پہ آتا کہتا ہے، آواز لگاتا ہے، کوئی ہے میرے بندے مجھ سے رحمت مغفرت اور حاجت طلب کرے تاکہ میں میرے بندوں کی ہر حاجت کو پورا کر سکوں، جو مانگے وہ میں دوں۔ تو پھر یہ 10 دن رحمت کے کا عشرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ اکبر سراسر بہتان ہے اور جھوٹا الزام ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا اور مطلب کہ دوسرا تیسرا عشرہ مغفرت کا اور جہنم سے نجات کا، یعنی اللہ ہر لمحہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے، بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ مغفرت کرنا اور جہنم کے عذاب سے نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ تیار رہتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت و نعمت اور قدرت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اللہ جب چاہے تب اپنے بندوں کو اپنے فضل کرم سے ہر نعمت سے نواز سکتا ہے۔ ایک طالبگار مطلب کہ لیکن طلبگار بندہ ہونا چاہیے، جو بندہ طلب کرے تبھی ہوگا۔ بہرحال میرے اللہ کے بندے ایسی من گھڑت چھوٹی باتوں پر یقین کر کے اپنا ایمان، اپنے عقیدہ خراب کر کے اللہ کی رحمت مغفرت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کی سمجھ کر اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو پہلا عشرہ اس میں نہیں ہے، جس سے بولتے رمضان کے پہلا عشرہ رحمت کا، تو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو ایک باب قائم کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو فضائل رمضان کے بارے میں باب، اس کا راوی علی بن زید بن جدان ہے جو ضعیف ہے، تقریب التہذیب ہے اور ضعیف ہے، اور صحابہ کرام نے یا محدثین کرام نے اسے ضعیف کہا ہے، اور امام نسائی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اسے ضعیف کہا، اور امام ابو ذرا اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے بھی اسے لیس التقویٰ کہا ہے، یعنی کہ یہ بالکل ضعیف میں گنتی میں سے آتی ہے۔ اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث منکر ہے، جو اس کا مروی ہے، اس کا راوی کون ہے؟ علی بن زید بن جدان۔ تو امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث کا منکر ہے۔ جب وہ حدیث کا منکر ہے تو اس کی حدیث کیسے صحیح مان لی جائے گی؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ
سلسلہ حدیث میں یہ جو حدیث ہے یہ پہلا عشرہ مطلب رحمت کا، پھر مغفرت کا اور سب کچھ ہے، یہ سارے کے سارے ضعیف میں سے ہیں، اس کی کوئی راوی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں تھیں جو میں نے بتایا آپ کو، یہ جو بات ہے۔ اور رمضان بخشش کا مہینہ ہے، اللہ جو بولتے ہیں رمضان بخشش کا مہینہ، اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور بخشش سے محروم ہو جائے۔ رواہ ترمذی حدیث نمبر 3445، 3445۔ کیا فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور بخشش سے محروم ہو جائے۔ رواہ ترمذی حدیث نمبر 3445، 3445۔ اور سحری کے وقت کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ استغفار کو پسند کرتا ہے۔ وقت سحری اللہ استغفار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے استغفار سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم، ابو حنیفہ کو چھوڑ کر جنت مل جائے گی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جنت نہیں مل پائے گی۔ یہ بات لکھ لینا چاہیے کہ رب کعبہ کی قسم کہ ابو حنیفہ کو چھوڑ کر جنت مل جائے گی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جنت نہیں مل پائے گی۔ اور یہ عبارت جو ہے نا، یہ میری بات، یہ لفظ جو میرے ہے، جو میں بول رہا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم ابو حنیفہ کو چھوڑ کر جنت مل جائے گی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جنت نہیں مل پائے گی، یہ بات ہماری مقلد کی رات دن کا چین چھین لی جائے گی۔ اب بات آتی ہے، ایک آدمی نے سوال یہ بھی کیا کہ کیا تہجد اور تراویح دو الگ الگ نمازیں ہیں؟ جو شخص تراویح پڑھ لے تو کیا وہ تہجد نہیں پڑھے گا؟ تو برائے مہربانی قرآن حدیث سے اس کی رہنمائی فرمائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حدیث میں تراویح کا نام تک موجود نہیں ہے، یہ نام بعد میں پڑا ہے۔ قرآن حدیث میں تراویح کا نام تک موجود نہیں ہے اور یہ نام بعد میں پڑا ہے۔ بخاری کے شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے تحریر کیا ہے کہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ کے معنی ہوتا ہے ایک دفعہ آرام کرنا، جیسے تسلیمہ کے معنی ایک دفعہ سلام پھیرنا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد باجماعت نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا اتفاق اس امر پر ہو گیا کہ ہر دو سلاموں یعنی 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے۔ اس کے لیے دیکھیے آپ فتح باری کتاب الصلاۃ التراویح۔ عام دنوں میں جو رات کے آخری حصے میں تہجد رات کے نمازوں کا نفل پڑھے جاتے ہیں، ان کو رمضان میں رات کے شروع میں ہی جماعت کے ساتھ پڑھنے اور ہر 4 رکعت کے بعد آرام کرنے کی وجہ سے اس کا نام تراویح پڑ گیا، یہ تراویح۔ اور قرآن و حدیث میں تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، قیام رمضان، یہ سب ایک نماز کے مختلف نام ہیں، اور اس نماز کو تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل اس طرح ہے کہ لیل، رات میں نماز پڑھنا تہجد کہلاتا ہے، اور اسے ہی قیام اللیل کہا جاتا ہے، تراویح تو ہے ہی نہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑی دیر ٹھہر جایا کرو، یعنی کون سی رات؟ رات کے پچھلی پار جب اللہ تعالیٰ صدائیں لگاتا ہے، یہ ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل کا ذکر ہے میرے بھائی، تراویح کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تراویح نہیں پڑھنی چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اجر ثواب کی نیت سے تراویح پڑھنی چاہیے۔ میں آگے آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں حدیث، اور یہ بہت سی باتیں کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں ایک قرآن مکمل سننا ضروری ہے، ایک قرآن مکمل پڑھنا ضروری ہے، ایسی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 20 رکعت پڑھنا ضروری ہے، 8 رکعت پڑھنا ضروری ہے، اس بارے میں میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ تو قرآن و حدیث میں تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، قیام رمضان، یہ سب ایک نماز کے مختلف نام ہیں۔ اس نماز کو تراویح بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں جو حدیث ہے، لیل رات میں نماز پڑھانا تہجد کہلاتا ہے، اور اسے ہی قیام اللیل کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ او من اللیل فتہجد بہ نافلہ لک، اور رات کے کچھ حصے میں اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں، یہ آپ کے ایک زائد عبادت ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 79۔ اور فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑے میں لپیٹنے والے رات کے کو قیام کیجئے مگر تھوڑا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 سے 2۔ اور بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا رب چاہتا ہے
کہ آپ 2/3 رات کے قریب یا اس کا آدھا یا اس کا 1/3 حصہ قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ایک گروہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں. یہ بھی سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک یعنی یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب یا اس کا آدھا یا اس کا 1/3 حصہ قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ایک گروہ بھی جو آپ کے ساتھ ہے. سورہ مزمل آیت نمبر 20. رمضان کی جن 3 راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد یعنی تراویح کی جماعت کروائی، اس میں اسے بھی صلاۃ اللیل کا لفظ آیا ہے، تراویح کا لفظ نہیں آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے حجرے کے اندر دیکھیے تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور حجرے کی دیواریں چھوٹی تھیں، مطلب نیچے میں تھیں. اس لیے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کے لیے پیچھے کھڑے ہو گئے. صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر دوسروں سے کیا. پھر جب دوسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں پیچھے کھڑے ہو گئے. یہ صورت 2 یا 3 رات تک رہی. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور نماز کے مقام پر تشریف نہیں لائے. پھر صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈر گیا، انی خشیت ان تکتب علیکم الصلاۃ اللیل، میں ڈر گیا کہ کہیں رات کی نماز تہجد تم پر فرض نہ ہو جائے، اس خیال سے میں نے ناغا کر دیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 729 2790. صحیح بخاری حدیث نمبر 729 اور 2790. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1373 1373. سنن نسائی حدیث نمبر 1604 1604. اس حدیث میں بھی تراویح کے لیے قیام اللیل کا لفظ ذکر فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب کہ صلاۃ اللیل کہا ہے اس میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات میں عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ دیتا تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1152 1152. اس حدیث میں بھی قیام اللیل کا لفظ آیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو رات کے اول وقت میں، اب یہ تراویح آیا کیسے اصل میں؟ قیام اللیل ہے، تہجد کے بارے میں ہے، اللہ کا رسول نہیں فرمایا تراویح کے بارے میں. تو تراویح آیا کیسے، اس کے بارے میں دیکھیے. تراویح کہاں سے آیا اور کیسے آیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، خلفاء راشدین، دوسرے خلیفہ راشدین جو تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو رات کے اول وقت میں، یعنی اول وقت میں عشاء کی نماز کے بعد اول وقت میں تراویح پڑھتے دیکھا تو فرمانے لگے کہ رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ قیام کرتے ہیں. یعنی رات کا آخری حصہ، کیونکہ یہ لوگ یہ قیام رات کے شروع میں ہی کر لیتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2010. اس حدیث میں بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تراویح کے لیے قیام کا لفظ استعمال کیا ہے. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو آپ نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے صرف 7 دن باقی رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 23ویں رات کو ہمیں تہائی رات تک قیام کرایا، اور پھر 25ویں رات کو آدھی رات تک قیام کرایا. پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 27ویں رات کو نماز پڑھائی اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی عورتوں کو بھی بلایا. آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوا. فلاح کے مطلب سحری، ٹھیک ہے، فلاح کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا فلاح کیا ہے، کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سحری. سنن ترمذی حدیث نمبر 806. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1375 1375. اس حدیث میں بھی تراویح کی جگہ قیام کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سے سحری تک یہ قیام اتنی دیر تک کیا
کہ سحری چھوٹ جانے کا ڈر پیدا ہوا تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد تک پڑھ لی، مطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کب پڑھی؟ وہی تہجد تھی جو 11 رکعتیں آ رہی ہیں، 8 اور 3 جو۔ اور اس قرآنی آیت میں جو قیام اللیل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وہ سال کے تمام راتوں کو شامل ہے، خواہ وہ رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ عام دنوں میں جو آپ تہجد پڑھتے ہیں، رمضان میں وہی تہجد تراویح کہلاتی ہے۔ رمضان کی فضیلت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کثرت سے قیام اللیل کرتے تھے، تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ تراویح یا تہجد الگ الگ نمازیں ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں تراویح کے علاوہ تہجد پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد تراویح دونوں کو ایک سمجھتے تھے۔ تفصیل کے دیکھیے آپ قبض باری، ٹھیک ہے، فیض باری دیکھیے آپ اس کے بارے میں، یعنی کہ دونوں کو ایک سمجھتے تھے۔ مطلب یہ کہ رات کے آخری پہر میں جو قیام اللیل وہ اصل میں ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول کا امر سے ثابت ہے کہ رات کے آخری پر اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں صدا ندا آواز لگاتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، تو رات کے آخری پہر میں، اول وقت میں نہیں ہے۔ تو متعدد، اور اس کے علاوہ متعدد علماء نے اس شخص کو تہجد پڑھنے سے منع فرمایا ہے جس نے نماز تراویح پڑھ لی ہو۔ قیام اللیل، المروی اور فیض باری والیوم 2 واقعہ نمبر 420 اور اس طرح سے دلائل سے ثابت ہوا کہ قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد، قیام رمضان، یہ سب ایک ہے، نماز کے مختلف نام ہیں جن کو رمضان میں ہم تراویح کہہ دیتے ہیں۔ جو تراویح پڑھ لے اسے تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تہجد ہی کا دوسرا نام تراویح ہے۔ آخری وقت میں، رات کے آخری پہر میں حکم ہے پڑھنے کا۔ ان حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ تراویح ایک نفلی عبادت ہے جس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تراویح کا ایک الگ ثواب ہے اور روزے کا الگ ثواب ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ تراویح پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ تراویح عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آیا ہے۔ ایک دفعہ وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اول وقت میں عشاء کے نماز کے بعد کچھ لوگ جو ہے 5 6 آدمی ایک جگہ کھڑے ہیں ایک امام کے اقتداء میں، ایک کونے میں 5 7 آدمی اور ہیں وہ ایک امام کے اقتداء میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک کونے میں ایک اور 8 10 آدمی ایک امام کے اقتداء میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ پڑھ رہے تھے۔ تو عمر بن خطاب نے کیا کیا، ان سب کو جوڑ دیا، ترویہ جوڑنا ہو گیا، سب کو جوڑ دیا لا کر کے، یعنی ایک ہی امام کے اقتداء میں لوگ نماز پڑھ لیں، یہ کر دیا انہوں نے۔ اور یہیں سے اور خود کہا عمر بن خطاب نے کہ یہ بدعہ حسنہ ہے، یہ بدعہ حسنہ ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ تراویح چھوڑ دیجئے میرے بھائی، اگر آپ تراویح چھوڑتے تو قیام اللیل کیجیے، آپ یہ ضروری ہے، رمضان میں قیام اللیل کیجیے، آپ پڑھیے۔ آپ قیام اللیل پورے سال کرنے کا حکم ہے، کم سے کم رمضان میں تو پڑھنا چاہیے ہمیں۔ اور میری بات سننے سے آپ یہ نہ کر لیں کہ آپ تراویح چھوڑ دیں، آپ نہیں، اگر تراویح نہیں پڑھتے ہیں تو قیام اللیل پڑھیے۔ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، جو حقیقت تھا واقعہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا، اب آگے آپ کا عمل ہے، میں اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں اپنے عمل کا جواب دے ہوں۔ جو واقعات تھی، جو حدیث ثابت تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو لوگ بولتے ہیں کہ ایک جگہ قرآن مکمل کرنا ہے پھر ہم باہر جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بے جیسے ہوتے ہیں، کہیں کیا کرتے ہیں 10 دن کے لیے ایک قرآن مکمل کراتے ہیں، 10 دن کے لیے تراویح ہوتی ہے خاص اسپیشل، جو 10 دن میں وہ قرآن مکمل ہو جائے گا، یا علمون تعلمون کر کے مکمل ہو جائے گا۔ قرآن کیا ہے؟ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور وہ کتاب کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھا ہے۔ امام خود نہیں سمجھتا کہ کیا پڑھ رہا ہے، اکثر امام، ہم سب امام کی بات نہیں کرتے، اکثر امام یہ نہیں سمجھتے کہ کیا پڑھ رہا اللہ سے، اس قرآن میں اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو معلوم ہی نہیں، بس پڑھتا چلا گیا، اور مقتدی پیچھے سنتے چلے گئے، کچھ سنے کچھ نہیں بھی سنے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا اس کے معنی کیا، مطلب کیا، مفہوم کیا، کس وجہ سے آئے وہ بھی نہیں پتا ان کو۔ تو اب اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارا حال کیا ہے، کہ ہم ایک سائل ہیں، اللہ سے ہم سوال کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری بے حسی کی علامت ہے کہ ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ جب مانگنے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگ رہا تو آگے کیا ہوگا، اندازہ کر لیجیے۔
تو ایسی کوئی چیزیں نہیں ہے کہ 10 دن کے لیے کہیں پہ ایک امام کو کھڑا کیا جائے اور 10 دن کے لیے ایک تراویح مکمل کر لیا جائے، ایک قرآن مکمل کیا جائے، پھر آگے چلا جائے، پھر بعد میں تراویح پڑھائی نہ جائے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے آپ کو۔ قیام اللیل اللہ کے رسول ثابت ہے، سنت ہے، کرنا ہے قیام اللیل، پورے سال کا حکم ہے۔ نہیں کر سکتے بھائی، کم سے کم رمضان میں تو کر لو، کیونکہ رمضان میں زیادہ اجر ملے، کم سے کم رمضان میں تو کر لو، اور جہاں موقع ملے وہاں پڑھ لو، لیکن ناغہ نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، پڑھنا ہے آپ کو۔ تو یہ تھا تراویح کے بارے میں اور نماز کے بارے میں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ قانتین یعنی عابدین میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیتوں سے قیام کرے وہ مقنطرین میں سے یعنی بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابن حجر اصغر سے مراد عبداللہ بن عبد الرحمن بن حجیرہ ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1398 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمین، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہم اغفر لی ذنوبی فاغفر لی، اللہم اغفر لی ذنوبی فاغفر لی، لا یغفر الذنوب الا انت، آمین ثم آمین۔ تو یہ رمضان کے بارے میں تھا، تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اور ہمیں رمضان کے بارے میں پوری حساب سے رمضان کا پورا خیال کرنا چاہیے۔ اور ہمیں سب سے بڑی بات کہ ہمیں رمضان سے پہلے اپنے ایمان کا حساب دیکھنا چاہیے، اور رمضان کے بعد بھی اپنے ایمان کا حساب دیکھنا چاہیے کہ ہم رمضان میں کیا پایا کیا کھویا، ہم نے اپنے آپ کی کتنی اصلاح کی، اور ہم اپنے آپ کو کس قدر ثابت قدم رہے۔ رمضان کے مہینے میں تو مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، معلوم نہیں رمضان کے بعد لوگ کہاں چلے جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سر کٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن مسجدوں میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، جس کے ہمیں یہ حقیقت ہے ہماری، یہ سچائی ہے ہماری، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے۔ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے گھروں میں بہترین انواع اقسام کی چیزیں کھا رہے ہیں، اور ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، تو یہ ہمارے جائز نہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں خیال کرنا چاہیے، ہمیں اقربا پروری کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنا، بہت سے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، اور کچھ لوگ تو مطلب کہ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے بیماری کا بہانہ بنا کر کے، جبکہ روزہ جو ہے وہ ہمارے پیٹ کی بھی اصلاح کر دیتا ہے، اور ہمیں مطلب کہ بہت کچھ سکھا بھی دیتا ہے۔ تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اور ہمیں رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور ہمیں جہاں تک ہو سکے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے لوگوں کی تکلیف نہ دیں، اور ہمیں راحت رسانی کا کام کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے تراویح کے بارے میں، روزے کے بارے میں، جو مختصراً تھا، جو سوالات تھے اس کے میں نے جواب کو دے دیے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے سنے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کو آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ اللہم اخرجنی من النار، اللہم اخرجنی من النار، اللہم اخرجنی من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے، گناہوں سے بچنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں میں، ہمارے نطفے میں نسل والی پیدا فرمائے، ائمہ مشائخ محدثین عالم دین اکابرین پیدا فرمائے، قائد ملت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے احکامات کو پیوست کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا طلبگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہدایت کا طلبگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دین دنیا دونوں جہاں
عزت، آرام، سکون، عافیت کی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے مرحلے آسان فرمائے، قبر کی تاریکیوں سے، قبر کی ہولناکی سے، قبر کی آگ سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے گناہوں کو معاف فرما دے، اور رمضان کے جو بقیہ روزے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کثرت سے توبہ کرنے والا بندہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔